حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے زمین پر ایک ایسی بے مثال اور عظیم الشان سلطنت سے نوازا تھا جس کی مثال نہ ان سے پہلے ملی اور نہ ان کے بعد کسی کو دی جائے گی۔ اس سلطنت میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات، شیاطین، پرندے اور یہاں تک کہ ہوا بھی ان کے سخت احکامات کے تابع تھے۔ اپنی حیات طیبہ کے آخری مرحلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے حکم پر بیت المقدس، مسجد اقصی کی تعمیر کے عظیم کام میں مشغول تھے، اور جنات ان کے خوف سے سخت مشقت کے ساتھ یہ عمارت کھڑی کر رہے تھے۔ چونکہ جنات اکثر احکام کی خلاف ورزی اور سرکشی کے موقع کی تلاش میں رہتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر ان کی وفات کا علم جنات کو فوری طور پر ہو گیا تو وہ فوراً کام چھوڑ دیں گے اور یہ مقدس عمارت ادھوری رہ جائے گی۔ اس روحانی ضرورت کے پیش نظر آپ نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ آپ کی موت کا علم جنات پر اس وقت تک ظاہر نہ ہو جب تک تعمیر مکمل نہ ہو جائے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ اپنی عبادت گاہ محراب میں داخل ہوئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنے عصا لاٹھی پر ٹیک لگائے کھڑے عبادت میں مشغول تھے کہ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن آپ کا جسم مبارک عصا کے سہارے پر اپنی جگہ قائم رہا، اور باہر سے جنات کو یہی گمان ہوتا رہا کہ آپ زندہ ہیں اور ان کے کام کی نگرانی کر رہے ہیں۔ آپ کے روب اور ہیبت کے باعث جنات خوفزدہ رہے اور ان کی وفات اسی دوران بھی تقریباً عظیم الشان 1 سال تک سخت مشقت اٹھاتے ہوئے بیت المقدس کی تعمیر کو جاری رکھا، اور اسی دوران وہ عظیم الشان عمارت اپنے اختتام کو پہنچی۔ جب اللہ کی حکمت پوری ہو گئی اور عمارت مکمل ہو چکی تو وفات کے راز کو فاش کرنے کا حکم ہوا، اور اللہ نے زمین کی ایک حقیر مخلوق دیمک دابہ الارض کو مقرر فرمایا، جس نے آہستہ آہستہ آپ کے عصا کو اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ جب عصا کا اندرونی حصہ ختم ہو گیا اور وہ مزید بوجھ نہ سہار سکا تو وہ ٹوٹ گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پر آ گرا۔ یہ منظر دیکھتے ہی جنات پر حقیقت آشکار ہوئی، اور انہیں احساس ہوا کہ اگر وہ غیب کا علم رکھتے تو 1 سال تک ذلت آمیز مشقت میں مبتلا نہ رہتے۔ اس طرح اللہ تعالی نے اس واقعے کے ذریعے ہمیشہ کے لیے جنات کے جھوٹے علم غیب کے دعوے کو باطل ثابت کر دیا، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ سبا میں بیان کیا گیا۔